بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہدایت الامہ کے ساتھ راجہ انصار حاضر خدمت ہیں۔ یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے، پہلے پروگرام کا دوسرا حصہ کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت اور اس کا بیان۔ پہلے حصے میں ہم نے قرآن پاک کی چند آیات پیش کی تھی اور اس حصے میں احادیث مبارکہ سے استفادہ کیا گیا ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو کان لمثلی احد ذهبا لبیان اللہ یمر علیہ ثلاث لیالی وعندما شیء لا شیء۔ یہ مشکات کی حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میرے اوپر 3 دن گزر جائیں اس حال میں کہ میرے پاس اس میں سے کچھ بھی ہو، بعض کے کوئی چیز ادائے قرض کے لیے رکھ لی جائے۔ اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پاس مال کو جمع نہ کرو۔ اگر آپ نے کسی کا قرض دینا ہے جو آپ کی اہم ضرورت، اس میں گنجائش ہے، اجازت ہے، ضروری ہے، اس کے بعد جو اپنی ضرورت کے سے زیادہ مائل ہو خرچ کر دیجئے۔ مثال دی، اگر احد پہاڑ جتنا سونا میرے پاس ہو، کہ 2-2.5 میل پر پھیلا ہوا ہے، تو میں اپنے گھر میں 3 دن سے زیادہ نہ رکھوں۔ کسی کا قرض دینا ہے اس کو چھوڑ کر، یا کوئی چھوٹی بڑی ضرورت ہے، اتنی بڑی اہمیت ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو سرور انبیاء ہیں، وہ تو اللہ کے محبوب ہیں۔ ہم لوگ جو گنہگار ہیں اس سے استفادہ کریں کہ جب آقا علیہ السلام نے اتنی زور دے کر بات کہی، اتنی بڑی مثال دی، کس کے پاس احد پہاڑ جیسا سونا ہوگا؟ ہمارے پاس اتنا سا سونا ہوتا ہم پھیل جاتے ہیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر بہت زیادہ مال آئے تو حضور نے اپنی جانب مثال دی کہ میں تو رکھتا نہیں ہوں، وہ تو امام الانبیاء ہیں، لیکن ہمیں یہ ہے کم از کم اپنی ضرورت سے زائد مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، ضرورت مندوں پر۔ اس کا آگے بہت فلسفہ ہے۔ غربت کی کمی ہوتی ہے، خاتمہ ہوتا ہے، لوگوں کا یہ حق ہوتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، معاشرے میں پیار ہوتا ہے، کرائم نہیں بڑھتے، یہ بہت سارے اس کے فائدے ہیں۔ اس کا ذکر انشاءاللہ بعد میں ہوگا کہ یہ اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو اس کے ہمارے پریکٹیکلی ہماری دیکھتے تھے اس کے کیا کیا فائدے ہیں۔ ثواب تو ہے ہی نا، آخرت میں تو ثواب ملے گا ہی، اس دنیا میں اس کے جو رزلٹ کیا آتے ہیں۔ پھر فرمایا، یہ مشکات کے حدیث دوبارہ ہے، ان نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من یوم یصبح عباد فیہ الامکان ینزل آن فیقول احدہما اللہم اعطا منفعانا خلفا یقول الاخر اللہم ایت ممساکنا طلفہا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، لیکن مشکات میں آئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزانہ صبح کے وقت 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والوں کو اس کا بدل بہتر عطا فرما یا بدل عطا فرما، اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے، اے اللہ روک کر رکھنے والوں کا مال برباد کر۔ یہ ان لوگوں کے لیے وارننگ ہے جو اپنے مال کو دن رات جمع کرنے کی کوشش میں ہوتے ہیں کہ جمع رہے، اور اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو اور ضرورت مندوں کو وہ نہیں دیتے۔ سختی وعید ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ فرشتے مقرر کیے ہیں، ایک وہ جو صبح میں جو ان لوگوں کے لیے حق میں دعا کرتا ہے کہ یہ بندہ اپنے رزق حلال میں سے، اپنے علم میں سے جو کچھ بھی اللہ نے اسے عطا کیا ہے،
اپنی ضرورت کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو یا اللہ ان کو بہتر اور مال عطا فرما۔ ملائکہ دعا کرتے ہیں تو باقی ملائکہ اس پر آمین کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ وہ آپ کے حق میں دعا ہوتی ہے، اس کو برکت کہتے ہیں۔ کل اولیاء جو ہم نے دیکھتے ہیں ان کو اس دنیا سے چلے ہوئے بھی کئی 100 سال گزر گئے، ان کا لنگر آج بھی ہے، دنیا میں کھاتی ہے، نماز ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، دعائیں ہوتی ہیں، پیٹ پلتا ہے سب۔ یہ کہاں سے آتا ہے؟ اسی کو تو برکت کہتے ہیں کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کیا ہوتا ہے۔ بندہ تو فوت ہو جاتا ہے، بندہ چلا جاتا ہے، پر اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی۔ اللہ پھر ان کو یاد کرتا ہے۔ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ پھر انہیں نہیں بھولتا۔ ہم بھول جاتے ہیں، اللہ کبھی نہیں بھولتا۔ اور دوسرا فرشتہ جو آپ مال کو روکتے ہیں، ایک ہے نا کہ قرض ادا کرنا ہے، بہت ضروری ہے آپ کے لیے رکھنا ہے آپ نے، یہ کوئی اہم ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو ایکسٹرا آپ کے پاس ہے کہ میرے اس کے جمع رہے، میرے بعد میں کہیں کام آئے گا، وہ بات آتے آتے آپ چلے جائیں گے، اس کے لیے فرشتے پھر بد دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کے مال کو برباد کر دے۔ وہ تو اللہ رحیم ہے، کریم ہے، ہمیں مہلت دیتا ہے، کہیں دنوں کی تو کہیں مہینوں کی تو کہیں سالوں کی، کہیں نہ کہیں یہ مہلت ہوتی ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہم فری ہو گئے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ جانتا ہے، کسی کو مال دے کے آزماتا ہے، کسی کو چھین کے آزماتا ہے، کسی کو صحت دے کے، کسی کو بیماری دے کے، کسی کو آسانیاں، کسی کو مشکلات۔ اس سب کا فیصلہ قیامت کو وہی کرے گا۔ وہ اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی۔ پھر آگے فرمایا ان ابی امامہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابن آدم ان تبدل الفضل خیر لک وان تمسک شر لک ولا تلامی علی کفافی تو بداہ من قالہ، جو مسلم کی مشکات کی حدیث ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے آدم کے بیٹے، تو ضرورت سے زائد مال خرچ کرے، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ تو اس کو روک کر رکھے تو تیرے لیے برا ہے۔ ہاں، بقدر کفایت روکنے پر ملامت نہیں، اور خرچ کرنے میں جن کی روزی تیرے ذمے ہے ان کو ابتدا میں ان پر خرچ کرنا دوسروں سے مقدم ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جتنا مال جمع کریں گے اتنا میں فائدہ ہوگا، ہماری سوچ محدود ہے، اس میں شیطان نفس کا عمل دخل ہوتا ہے۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تو یہ سمجھتا ہے بندے کہ میرا مال جمع کرنا فائدے میں نقصان میں ہے۔ ہاں، ضرورت کے مطابق جمع رکھنا، تھوڑا ریکوائرمنٹ کے مطابق، آپ کی بیٹی کی شادی ہے، بہن بھائی کی ہے، تعلیم و تربیت ہے، مکان، یہ چیزیں ہیں عام، اس دنیا میں جینا ہے۔ بات ہو رہی ہے کہ سارا ہونے کے بعد ہم نے ایکسٹرا جمع کیا اور بہانے ڈھونڈتے ہیں لوگ۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کئی دفعہ کہ اچھا جی ہمارا یہ تھا تو زکوٰۃ ہمارے فرض تو ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا جی آپ نے کتنے پیسے آپ کے پاس ہیں؟ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کسی کیا ہے، اللہ سب کو معاف کرے، لیکن بہانہ ڈھونڈا جاتا ہے بعض اوقات ان لوگوں کے لیے کہ ہم زکوٰۃ صدقہ خیرات نہ دیں، حالانکہ ہوتے ہیں، اس میں ان کو دل نہیں ہوتا دینے کا۔ اور ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں، اپنے پاس کچھ نہیں ہوتا یا کم ہوتا ہے، دل کھلا ہوتا ہے ان کا۔ اس دنیا میں بالکل ہیں، آئے دن ہم دیکھتے ہیں، ہمارے مساجد میں دیکھتے ہیں، پڑوسی میں، ہماری فیملیز میں ہوتے ہیں۔ علم ہوتا ہے کسی کو، کس بندے کا مال ہے خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ معروف ہو جاتا اس چیز میں، اپنی دنیا میں خوشحال رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی اپنی سوچ ہے، لیکن شریعت میری اور آپ کی سوچ کی پابند تو نہیں ہے نا۔ ہم اللہ اس کے رسول کے حکم کے پابند ہیں۔ میری اپنی جو چوائس ہے وہ تو نفس کا ایک ابھار ہے، اپنی ایک پسند ہے، یا دنیا والوں کے لیے ان کی ہے، مگر اللہ اس کو ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ اس کے رسول ایک فیصلہ کر دیتے ہیں نا، ہمارا مزاج ہو یا نہ ہو، ہم مانیں یا نہ مانیں، عمل کریں یا نہ کریں، وہ ہو کر رہے گا۔ وہ میرے آپ کے لیے دو چار لوگ ہی نہیں ہوتا، وہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہوتا ہے، مشعل راہ۔ اور ہم میں سے ہر شخص اس بات کو پوری دنیا کے سامنے اسکرین ہوگی، ایک ڈالر خرچ کیا ہوا، ایک روپیہ خرچ کیا، ایک تصویر پڑی ہوئی، ایک لمحہ جو ہم نے گزارا ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ یہ کمپیوٹر تو ہم نے آج دیکھا ہے نا، وہ کمپیوٹر پہلے سے فیڈ کیے ہوئے ہیں،
یہ دونوں جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے، یہ سب کچھ لکھ رہے ہیں، انہیں سارا پتہ ہے، اور خود ان کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. تو اللہ کے سمجھ ہر چیز آیا ہے. لہٰذا ہمارے اپنے فائدے میں یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور جو اس نے ہمیں حکم دیا ہے اس پر عمل کریں، اور بالخصوص اپنا مال خرچ کریں. پھر دوسری حدیث یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے اور مشکات میں آئی ہے. ان اسما قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفقی والتحمی قیاس اللہ علیک ولا توئی فیوح اللہ علیک رضاہ مستطاعت. حضرت اسما بیان فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ خوب خرچ کیا کرو اور شمار نہ کیا کرو. اگر تو ایسا کرے گی تو اللہ بھی تجھ پہ شمار کرے گا، اور محفوظ کر کے نہ رکھا کرو. اگر ایسا کرے گی تو اللہ تجھ پر محفوظ رکھے گا، یعنی کم عطا کرے گا. عطا کر جتنا بھی تجھ سے ہو سکے، یعنی کہ جب اللہ کے راستے میں آپ خرچ کریں تو یہ گن گن کے چھوٹا موٹا ٹرانسفر نہیں کریں اس کو، بلکہ اس میں جو ہو سکے. یہ پتہ چل جاتا ہے کسی کا ہاتھ کھلا نہیں گیا. مجھے اس معاملے پہ اللہ کے میں کروڑ بار شکر بجا لاتا ہوں. میں نے اپنی نانی اور اپنی والدہ دونوں عورتوں کو دیکھا ہے. اللہ بخشے ہماری نانی تھی، ان کے پاس اسکول کالج کی تعلیم تو نہیں تھی، بس ان میں دو چیزیں تھیں. نماز انہوں نے پابندی سے پڑھنی ہے، اور کوئی مہمان آ گیا، رشتہ دار دور کا ان نون بندہ اگر آ گیا، میری نانی کے ہاں یہ ممکن نہیں تھا وہ کھانا کھائے بغیر، چائے پیے بغیر، یا ان کے پاس جو حاجت اس کی ہوتی. کسی کے 5 روپے ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، جو جس کی کپڑا ہوتا ہے وہ فوراً دے دیتی. اور ان کی یہ سخاوت، ان کی بیٹی جو میری ماں تھی، میری ماں پڑھی لکھی تھی، اور ان کی اولاد میں سب سے چھوٹی تھی اور لاڈلی تھی. میں نے اپنی ماں کو خود دیکھا ہے. اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان قبر کو روشن کرے. میں اس کا عینی شاہد ہوں، میں ان کا بڑا بیٹا ہوں کہ میری ماں کے پاس اپنے پیسے نہیں ہوتے تھے، تب بھی کوئی بندہ آیا، عورت آئی، مرد آیا، اس کی ضرورت تھی تو کسی اور سے اس نے ادھار لیا، گارنٹی دی، اپنی ضمانت دی کہ آپ ان کو دے دیں، جو جس کی ہے. 100 روپیہ تھا، 200 تھا، 500 جو بھی تھا، تو میں اس کے ذمہ دار دے دیتی وہ. اور کبھی بھی ہمارے گھر میں اناج ختم نہیں ہوا. حالانکہ ہمارے اتنا مال و دولت تھا نہیں، ہماری زیادہ ہمارا جو ہیلپ ہے ہم ننیال سے آتے ہیں. میں خود اپنے ننیال میں پلا ہوں سارا، لیکن میں نے گھر میں دیکھا ہے وہ کہ رزق کم نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا. تو میری ماں کی یہ خوبی میرے باپ میں بھی تھی. تو باپ میرا تو کہ سخت مزاج کا تھا، اتنا سوشل نہیں تھے، لیکن میری ماں نے غریبوں کے ساتھ، امیروں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ یہ سارا ڈیل کیا ہے. اور مجھے انہوں نے پڑھایا ہے، مار مار کے پڑھایا ہے. لیکن ایک بات میری ماں میں تھی کہ کوئی بندہ بھی آئے، چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی عزت کرو، اگر ہو سکے اس کی ہیلپ کرو، اس کو ہر حال میں کھانا کھلاؤ. پھر اور حدیث ہے ابو داؤد نسائی کی، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان القطع انه عمل الامن ثلاثہ الامن صدقہ جاریہ اولہم ینفع به وولد صالح یدعو لہ. یہ مسلم کی حدیث ہے اور ابو داؤد نسائی میں آئی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزیں باقی رہتی ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. ایک صدقہ جاریہ، دوسرا علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچے، اور تیسرے صالح اولاد جو اس کے مرنے کے بعد دعا کرتی ہے. صدقہ جاریہ، آپ نے کنواں کھدوایا، آپ نے ٹینکی بنوائی، ہاسپٹل بنوایا، مدرسہ، مسجد، درخت لگائے جس سے لوگ آرام کرتے ہیں. الغرض کہ وہ چیز ہے کہ جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، جو تمام صدقہ جاریہ میں ہیں. اور علم جو اس نے علم دین یا کوئی ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچا، پڑھایا، اس کے اسٹوڈنٹس ہیں اور ان کے جو آگے وہ اس نفع دیتے رہے، یہ. اور تیسری اولاد ہے جو آپ کے لیے دعا کرتی ہے. اولاد کو نیک کام کرے گی،
اس کی رائلٹی ماں باپ کو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی گناہ کرے گی تو اگر والدین نے ان کی بالغ ہونے تک تجھے منع کی تربیت کی تھی تو پھر تو بری ہیں، وگرنہ والدین سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ کو ہم نے اولاد کی نعمت دی تھی، آپ نے اللہ اس کے رسول کا پیغام ان کو دے دیا تھا؟ وہ چھوٹے بچے تھے نا، ابھی 6 مہینے سال سے لے کر 12 13 14 15 سال کی عمر تک۔ اگر ماں باپ نے اپنا ذمہ پورا کیا ہے تو بری ہو جائیں گے، اگر نہیں کیا تو وہ رسپانسبل ہوں گے، چونکہ بچہ 15 16 سال کے بعد کچھ نہیں سیکھتا نا، جب بچے کی چھوٹی عمر ہے۔ اس لیے آقا نے فرمایا کہ بچہ 7 سال کا ہو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو تو سختی کے ساتھ اس کو نماز پڑھاؤ۔ مولا علی کا قول ہے کہ بچہ چھوٹا پیدا ہو 7 سال تک اس کے ساتھ رہو جیسے آپ اس کے غلام ہیں، یعنی اس کی ہر بات سنیں، اس کے ناز اٹھائیں، اس کے لاڈ اٹھائیں، ہر بات مانیں اس کی، چونکہ چھوٹا ہے۔ لیکن 7 سال سے لے کے 14 سال تک جو 7 ایئرز ہیں، آپ اس کو غلام بنا کے رکھیں، یعنی اس کو پڑھائیں لکھائیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ حلال حرام، یہ پوری ٹریننگ دیں اس کو، تاکہ شرعی احکام کی، یہ تو وہ علم ہے جو فرض ہے، ہر مرد اور عورت جو علم حاصل کرنا فرض ہے وہ یہی تو ہے کہ اس زندگی میں کیسے رہنا ہے آپ نے، علم دین جس کو کہتے ہیں۔ باقی علوم جائز ہیں، وہ ہماری جابس کے لیے ہوتے ہیں، اجازت ہے، آپ وکیل بنیں، ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، بزنس مین بنیں، MBA بنیں، جو مرضی کریں، حرام کام کو چھوڑ کر وہ جائز ہیں۔ جس کے علم کا فریضہ وہ یہی تو ہے، آپ نے کیسے کھانا ہے، کیسے پہننا ہے، کیسے اٹھنا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ماں باپ کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اولاد کو، پڑوسیوں کو، یہ سارا سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے جس سے اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق، اس کو ہی تو علم کہتے ہیں، علم دین جو نفع بخش ہو۔ تو وہ اولاد جب ہوگی نا، اولاد جو نیک کام کرے گی وہ اللہ کے بارے میں جب قبول ہوگا تو اس کے ماں باپ کو اس کی رائلٹی ملے گی۔ پھر ایک اور حدیث ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، کل معروف صدقہ ودخل علی الخیر کفاء اللہ یحب الصالح الفان قذافی المقاصد الحسنہ بصدق فی التخذیہ وطریق والسیوط فی الجامع المصغیر حدیث اللہ علی خیر کفاء، من روایت ابن مسعود، یہ ابن مسعود سے روایت ہے۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ہر بھلائی صدقہ ہے، اور کسی کار خیر پر دوسرے کو ترغیب دینے کا ثواب ایسا ہی ہے جیسا خود ثواب کرنے کا ہے، اور اللہ جل شانہ مصیبت لوگوں کی مدد کو محبوب رکھتا ہے۔ میں نے جو پہلے عرض کیا تھا، اس حدیث میں اس کا ذکر آ گیا کہ جو شخص یہ نیت باندھ لے کہ میں نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے، اپنے جو فرائض ہیں نا، نماز روزہ حج زکوٰۃ بیوی بچوں کی کفالت، یہ تو ہماری جاب فرائض میں ہے نا، اس کے بعد کوئی شخص جب ارادہ کر لے کہ میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، میرے قلم سے، میرے پیسے سے، میرے چلنے سے، میرے اختیارات سے، میرے اثر رسوخ سے مخلوق کو فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، اور وہ شخص بالخصوص جو غریبوں کو، محتاجوں کو، کمزوروں کو، ان کی جا کے مدد کرتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، سب سے اہم ترین چیز پیسہ ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں اناج تھا اور چیزیں تھیں، چونکہ سچویشن اکنامی کی اور تھی۔ اب چونکہ اس زمانے میں ساری اکانومی کا ڈپینڈ جو کرتے ہیں وہ پیسے پر ہوتا ہے۔ آپ کی اگر زمین ہے تب بھی جا کے اناج بیچیں گے، اس میں سے پیسے آئیں گے، بزنس کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، بیرون ملک ہیں، کوئی اور ہے، یہ جھگڑا سارا پیسے کا تو ہے۔ اکنامک سسٹم جو کہ ایک اب کولیپس ہوا سارا، اس فتنے کے دور میں اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنی فرض عبادات کے ساتھ رزق حلال کھاتا ہو، اس کے پاس انکم ہو، تو چپکے سے عام حالات میں اور بالخصوص رمضان میں لوگوں کے روزے ہوتے ہیں، افطاریاں ہیں، آپ کی زکوٰۃ کا پیسہ ہے، صدقے کا ہے، یہ بابرکت مہینہ ہے، اس میں چونکہ ہر چیز کی ریٹ اپ ہو جاتے ہیں عام لوگوں کے سامنے، اور جب آپ دیتے ہیں اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے نا، چونکہ نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر آتا ہے، فرضوں کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، تو لہٰذا یہ تجارت ہے اللہ کے ساتھ، اور اللہ کے ساتھ کی تجارت کبھی نقصان میں نہیں جاتی ہے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی بندے نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہو،
اس کا نقصان ہو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، لیکن نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، بشرطے کہ آپ نے فرائض پورے کیے ہوں، صبر سے کام لیا ہو، دیانتداری سے کیا ہو، ایمانداری سے ہو، اور شعوری طور پر نام کے لیے نہیں کہ آپ نے اعلان کرا دیا کہ میں نے فلاں مسجد میں اتنے ڈالر اتنے پاؤنڈ روپیز دے دیے ہیں، یہ میرا نام ہو گیا، اس طریقے نہیں ہوتا، چپکے سے، اور آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کون سا بندہ میرے پڑوس میں، رشتہ داروں میں، ملنے والوں میں کون سا ایسا ریکوائر اس کی ضرورت مند ہے، اس کو خبر ہی نہ ہو، چپکے سے جا کے آپ دے دیں، تو آپ دیکھیے گا ایک تو سکون ملے گا، وہ بندہ آپ کے لیے دعا کرے گا، اللہ اس کے رسول جو ہے راضی ہوں گے، اور اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا۔ کئی ایسے مصیبتیں ڈل جاتی ہیں، تو ہم جب پیسے کو تقسیم کرتے ہیں تو جو لوگ بے روزگار ہوتے ہیں وہ کرائم نہیں کرتے، ان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، پیار محبت بڑھتا ہے، آپ کی مخالفت کم ہوتی ہے، دنیا میں عزت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، نہ جاننے والے بھی جو ہے نا آپ کی عزت کرتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ دل کا کھلے دل کا ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اور کیا معلوم کسی ایسے بندے کی دعا لگ جائے، آپ کے سارے مشکلات کو حل کر دے، اللہ آپ کو اور دے، کوئی مصیبت ہو ٹل جائے، آپ کی زندگی میں برکت آ جائے، کئی کچھ ہوتی ہیں، اور یہ بظاہر دنیا میں نہ بھی ہوا، آپ تکلیف میں رہے، لیکن اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا ہو نہیں سکتا، اللہ مرنے کے بعد قبر میں بھی راحت دے گا، اور حشر کے میدان میں اس کی جو قیمت لگے گی اس کا ہم اندازہ لگا ہی نہیں سکتے ہیں، کہ آج کے وقت میں جو ہم نے 2 نفل پڑھے ہوں گے، فرض تو پڑھنے ہی ہے نا، کسی کے لیے ہاتھ اٹھایا ہوگا، کسی کو کھانا کھلایا ہوگا، لباس دیا ہوگا، کسی کو پیسے دیے ہوں گے، بہتر یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آج کے زمانے میں پیسے دیں۔ لباس کا یہ ہوتا ہے پتہ نہیں اس کی کیا پسند ہے، کیسے کرے گا، کھانا اس کو کون سا چاہیے، کیسا ہوگا، اور چیزیں بہت ساری ہیں، لیکن جتنا ہو سکے اپنے، ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ کا 1 روپیہ 1 ڈالر جس کی بظاہر کوئی ہمیں حیثیت نظر نہیں آتی، کسی کا دل خوش کر دے۔ یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے، بیوہ عورتیں ہیں، یتیم بچے ہیں، اور بالخصوص ہمارے معاشرے میں جو کمزور لوگ ہیں، جو ہینڈی کیپ ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، جو کسی وجہ سے کمانے کھانے سے قاصر ہیں، جو مظلوم ہیں، جو شدید بیمار ہیں، کئی ایک پرابلم ہیں، ان کے قریب جا کر، تاکہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اناؤنس نہ کریں اس کو، جا کے ان کی خدمت کرتے ہیں جو ہو سکے، اس کا صلہ اس نیت کے ساتھ کہ یہ نہیں دے گا زمانہ میں کوئی جانے نہ جانے، لیکن قیامت کو اللہ اس کو ضرور بضرور صلہ دے گا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہم کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس پر عمل کی توفیق دے، اور پھر صحیح معنوں میں دل کھول کر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، اور آخرت کی بھلائی کے لیے، اور لوگوں کی آسائش کے لیے، لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے ہمیں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ میرا اور آپ کو حامد ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔